1881 کی بات ہے جب 24 سالہ نوجوان اپنے رشتہ دار سے مزید کچھ پیسے ادھار لینے پہنچا تاکہ اپنے بزنس کو چلا سکے، لیکن بدلے میں اس نوجوان کے رشتہ داروں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نوجوان کا نام تھا ملٹن ہرشی، اور گھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد یہ نوجوان نکلا تو لیکن آنے والی صدی کا چاکلیٹ کنگ بننے کے لیے۔ ہماری آج کی ویڈیو ملٹن ہرشی کے بارے میں ہے کہ کیسے ایک غریب کسان کا بیٹا ملٹی بلین ڈالرز کمپنی کا مالک بنا۔ جاننے کے سفر کی اس ویڈیو میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ 13 ستمبر 1857 میں پینسلوینیا کے گاؤں میں کسان ہنری ہرشی اور فینی ہرشی کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے ملٹن ہرشی رکھا۔ ہنری ہرشی بیشتر مرتبہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر دفعہ ناکام ہو جانے کی وجہ سے یہ خاندان اب قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، نیز یہ کہ جو دن بھر میں دونوں میاں بیوی فارمنگ کر کے کماتے وہی کھاتے۔ اسی دوران ملٹن کے دو ماموں اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے پینسلوینیا کا سفر کرتے ہوئے آئے اور ان کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کی بہن کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے اور ان کے 4 سالہ بھانجے ملٹن نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فینی کے بھائیوں نے ہنری سے بات کی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ لینکسٹر چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لینکسٹر پہنچ کے انہوں نے اپنا فارم ہنری کو دے دیا کہ وہ محنت مزدوری کرے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، لیکن کچھ عرصے بعد ملٹن کے پیرنٹس کے ریلیشن خراب ہونے لگا اور آہستہ آہستہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ 1867 میں ملٹن کی 4 سالہ بہن سرینا کی پینڈیمک اسکارلیٹ وائرس کی وجہ سے موت ہو گئی، اور تبھی ملٹن نے اپنے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس وقت ملٹن کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ 14 سال کی عمر میں ملٹن نے ایک لوکل پریس میں کام کرنا شروع کیا۔ اس پریس کا اونر ملٹن کو آئے دن اس پہ چیختا چلاتا طنز و تانوں سے نوازتا تھا، جس کی وجہ سے ملٹن کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی اس پریس میں کام کرنے کی۔ وہ یہ نوکری چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن ملٹن نے غصے میں آ کر اپنا ہیڈ زور سے جان بوجھ کر پرنٹنگ مشین پہ دے مارا، جس سے پرنٹنگ مشین خراب ہو گئی اور اس مالک نے اس کو نوکری سے نکال دیا۔ بعد میں ملٹن نے لینکسٹر میں کنفیکشنری سٹور، جہاں پہ کینڈیز، چاکلیٹس اور آئس کریم بنا کرتی تھی، جوائن کر لیا۔ 19 سال کی عمر میں ملٹن پوری طرح سے تیار تھا اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن ان تمام سالوں کی انتھک محنت میں جو پیسے ملٹن نے بچائے وہ اتنے نہیں تھے کہ اپنا خود کا کام شروع کر سکے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے ادھار مانگا اور $100 سے اپنا کام شروع کیا، لیکن آگے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ سال 1886 میں امریکہ میں پہلا ورلڈز فیئر ہونے جا رہا تھا، اور اتفاق سے وہ بھی پینسلوینیا میں۔ جب ملٹن کو پتا چلا کہ اس فیئر میں 37 ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے والے ہیں، تو اس نے وہاں اپنی فرسٹ کینڈی شاپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ ملٹن نے اپنی شاپ پہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے کچن سے ایک چمنی باہر کی طرف نکالی تاکہ اس کنفیکشنری شاپ کے کچن کی اسمیل فضا میں پھیل جائے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اس ترکیب نے لوگوں کا ہجوم اس کی شاپ کی طرف لگا دیا، لیکن اب ملٹن کو اتنی بھیڑ کو ہینڈل کرنے کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے ایک بڑی دکان رینٹ پہ لے لی۔ کچھ دن بعد ٹریڈ فیئر ختم ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے۔ ملٹن کے لیے اب اپنی جگہ کا رینٹ دینا مشکل ہو گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ شوگر کرائسس کی وجہ سے چینی کی قیمت میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے ملٹن کو پروفٹ کی جگہ لاس ہونا شروع ہو گیا، جس وجہ سے اسے اپنے رشتہ داروں سے اور لون لینا پڑا۔ اور ایک دن ملٹن کو ایک خط ملا جس میں اس کے رشتہ داروں نے مزید لون دینے سے منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے اس کو بیچ کر ہمارا لون واپس کرے۔ پھر 24 سال کی عمر میں وہی ہوا جو آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ملٹن نے کچھ سال لینکسٹر میں ہی ایک لوکل شاپ میں کام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے رشتہ داروں سے لون مانگا تاکہ وہ اپنا کام پھر سے شروع کر سکے۔ اس دفعہ اس کو لون مل گیا اور وہ اپنی قسمت کو ایک بار پھر آزمانے کے لیے نیو یارک چلا گیا۔ شروع کے سال ملٹن کے لیے اچھے گزرے، لیکن کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ملٹن لمبے عرصے تک سروائیو نہ کر سکا اور 1886 میں ایک مرتبہ پھر بینکرپسی فائل کر دی۔ اس کے بعد ملٹن نے اپنے ایک اکاؤنٹنٹ سے لون کی ریکویسٹ کی، جس نے ملٹن کو اتنا لون دے دیا کہ ملٹن نیو یارک شاپ سے بچائے ہوئے انگریڈینٹس کو یوٹیلائز کر کے کنفیکشنری بنا سکے اور انہیں لینکسٹر کی سٹریٹس میں باسکٹ میں رکھ کے سیل کر سکے۔
मिल्टन ने जो भी पैसे इस दौरान कमाए वो री इन्वेस्ट कर दिए और एक कार्ट रेंट पे ले लिया और एक छोटी जगह पे अपना प्रोडक्शन सेटअप स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन बाद एक ब्रिटिश इंपोर्टर का लैंकास्टर आना हुआ। उसे मिल्टन के कैंडीज और कैरमल्स बहुत पसंद आए और उसने मिल्टन से वादा किया कि अगर तुम इन प्रोडक्ट्स को सही सलामत लंदन पहुंचवा दो तो वो एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए तैयार है। लेकिन मिल्टन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑर्डर कंप्लीट कर सके, लिहाजा उसने बैंक से लोन लेने का इरादा किया। मिल्टन ने जल्दी वो ऑर्डर कंप्लीट किया और लंदन में उस ताजर को भिजवा दिया। कुछ दिन तक उसे ब्रिटिश ताजर की तरफ से कोई जवाब ना मिला और मिल्टन की परेशानी भी अब बढ़ने लगी थी क्योंकि लोन वापस करने की ड्यू डेट नजदीक आती जा रही थी। और ठीक लोन वापस करने से एक दिन पहले मिल्टन को ब्रिटिश ताजिर की तरफ से एक खत मौसूल हुआ जिसमें 500 ब्रिटिश पाउंड से। फाइनली मिल्टन ने अपना सारा डेट खत्म किया और अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करने पे फोकस करने लगा। इसके बाद मिल्टन को ज्यादातर ऑर्डर्स यूरोप से मिलने लगे और 1894 में मिल्टन की कंपनी $1 मिलियन की सेल करने लगी और मिल्टन का शुमार लैंकास्टर के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। लेकिन यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि मिल्टन ने अभी तक चॉकलेट बिजनेस में कदम नहीं रखा और हर्शीज लॉन्च नहीं हुआ। 18वीं सदी के इख्तिताम में प्रोडक्शन बूम का दौर था और हर बड़ी कंपनी मास प्रोडक्शन की तरफ जा रही थी। मास प्रोडक्शन से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाती है। इस इफेक्ट को डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट कहते हैं। उस दौर में चॉकलेट एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थी जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मिल्टन ने सोचा क्यों ना मास प्रोडक्शन करके चॉकलेट की प्राइस को कम किया जाए ताकि कॉमन मैन अफोर्ड कर सके। इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए मिल्टन ने चॉकलेट फैक्ट्री लगाने का इरादा किया और एक सब्सिडरी फर्म हर्शी चॉकलेट कंपनी की बुनियाद रखी। मिल्टन ने 100 से ज़्यादा चॉकलेट प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की, लेकिन उसने ये नोटिस करना शुरू किया कि चॉकलेट बिजनेस एक कन्फेक्शनरी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। लिहाजा उसने अपनी कन्फेक्शनरी कंपनी $1 मिलियन के इवज अपने कंपेटिटर को सेल कर दी और पूरी तरह से चॉकलेट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। 6 साल की अनथक मेहनत के बाद फाइनली मिल्टन ने अपनी आज की सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हर्शीज किसेस और हर्शी चॉकलेट बार लॉन्च कर दी। ये प्रोडक्ट्स इतनी कामयाब हुई कि मिल्टन की फैक्ट्री 6 एकड़ से बढ़कर 18 एकड़ तक जा पहुंची। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका में शुगर की शॉर्टेज हो गई और बड़ी बड़ी कन्फेक्शनरीज ठप होकर रह गई। लेकिन हर्शीज ने यूएस आर्मी से डील कर ली और उनको कोको प्रोडक्ट्स सेल करने लगी और सरवाइव कर गई। 1929 में हर्शीज की सेल $41 मिलियन तक जा पहुंची। साल 1944 में 87 बरस की उम्र में मिल्टन हर्शीज चॉकलेट कंपनी से एज अ सीईओ रिटायर हो गए और 1945 में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा फलता फूलता रहा और आज दुनिया की बड़ी चॉकलेट कंपनी बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा।